نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ آپ حضرات نے فتنہ دجال کے بیان میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنا ہے، تو پہلے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ آج کے مجلس میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں احادیث پاک میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن جو معتبر روایات ہیں، مستند روایات ہیں، ان کی روشنی میں مفہوم بیان کیا جاتا ہے، جس کو حدیث کی کتاب ہے معارف الحدیث مناظر اسلام مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت نے اس کتاب میں تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے عنوان پر، اور دارالعلوم دیوبند کے معتمیم ہیں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں مفصل گفتگو فرمائی ہے۔ تو ان حضرات اکابرین کے بیان کے مطابق انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے امام مہدی علیہ رضوان کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ احادیث پاک میں جو آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اہل بیت میں سے پیدا ہوں گے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے پیدا ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ محدثین نے ان روایات کو تطبیق یوں دی ہے کہ وہ والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، تو اہل بیت میں سے تشریف لائیں گے۔ ان کا اسم مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کی طرح محمد ہوگا، اور ان کے والد کا اسم مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اقدس حضرت عبداللہ کے نام پر ہوگا۔ اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان مکہ معظمہ میں ظاہر ہوں گے، قیامت کے قریب زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی جس کے اول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جس کے درمیان میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہوں، اور جس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر دور میں ہدایت کا مکمل سامان پیدا فرما دیا ہے، مکمل انتظام فرما دیا ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان اس امت کے بہت بڑے مجاہد ہوں گے، امیر المجاہدین ہوں گے، بہت بڑے مرد مجاہد ہوں گے، بہت عظیم شخصیت ہوں گے، بہت روحانی شخصیت ہوں گے، انقلابی شخصیت ہوں گے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں انقلاب برپا فرما دیں گے۔ پوری دنیا میں ایک انقلاب آئے گا حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی آمد سے۔
تو امام مہدی علیہ الرضوان کے آنے کی علامات بیان فرمائی گئے ہیں، متعین زمانہ نہیں بیان فرمائی گیا، کس سن میں کس تاریخ کو ظاہر ہوں گے احادیث پاک میں یہ تعین نہیں فرمائی گئی، ان کے زمانہ کا تعین نہیں فرمایا گیا کہ کس زمانہ میں ظاہر ہوں گے۔ ان کے آنے کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں کہ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ علامات ظاہر ہوں گی، جب یہ علامات ظاہر ہوں گی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کا زمانہ قریب ہے۔ جس طرح قیامت کی متعین تاریخ نہیں بیان کی گئی، قیامت کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں، جب یہ علامات ظاہر ہوں گی کہ اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق متعین تاریخ نہیں بیان کی گئی، ان کے آنے کا متعین زمانہ نہیں بیان فرمایا گیا، بلکہ ان کے آنے کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں۔ جب وہ علامات پوری ہو جائیں گی تو پھر ان کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ تو ان علامات میں سے کچھ علامات ہیں بعید کی علامات ہیں، کچھ ان کے زمانہ کے قریب کی علامات ہیں، اور کچھ بہت قریب زمانہ کی علامات ہیں کہ ان کے فوراً بعد امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لے آئیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ تو ظہور مہدی کی علامات بیان فرمائی گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کی جائیں گی کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے آمد سے پہلے کون سی علامات ہیں، جب وہ ظاہر ہوں گی تو ان کے بعد امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الرضوان کا حلیہ مبارک کی علامات بھی بیان فرمائی ہیں، اور ان کے اسم مبارک بھی بتایا ہے، ان کے والد کے اسم مبارک بھی بتایا ہے، ان کی سلسلہ نسب بھی بیان فرما دیا کہ کس خاندان سے تشریف لائیں گے، اہل بیت سے ظاہر ہوں گے۔ تو ان کی ایک علامت، یہ جسمانی علامات میں سے کچھ علامات بیان فرمائی گئی ہیں، ایک علامت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان روشن چہرے والے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی ہوگی، اور بلند بینی ہوں گے، یعنی ان کی ناک مبارک کھڑی ہوئی ہوگی، بلند ہوگی۔ تو پیشانی کا کشادہ ہونا، روشن ہونا، ناک کا بلند ہونا، یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان فرمایا گیا ہے تو اس میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، روشن تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک قدرے بلند تھی، اونچی تھی۔ تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بہت خوبصورت ہوں گے، بہت حسین و جمیل ہوں گے، بہت عظیم شخصیت ہوں گے۔ تو ان کی یہ جسمانی علامات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی روحانی قوت عطا فرمائیں گے کہ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں ہر طرف ظلم و جور پھیل چکا ہوگا، ناانصافی، زیادتی، پورے روئے زمین پر ظلم ہی ظلم ہوگا، عدل و انصاف کا کہیں نام و نشان نہیں ملے گا۔ مسلمانوں پر اللہ کی وسیع زمین تنگ ہو جائے گی، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو ظاہر فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ذریعے سے اس دنیا میں انقلاب برپا فرما دیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ذریعے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مجلس میں امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کی، ظاہر ہونے کی علامات بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث اور ان روایات کے مطابق صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔